ملک شام میں ایک صاحب رہتا تھا۔ وہ بہت پریشان، مجبور، بے بس تھا۔ ان کا کاروبار ڈوب گیا تھا، تجارت ڈوب گیا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں مدینہ منورہ تشریف لے کر جاؤں تاکہ میرا کچھ مدد ہو جائے، کچھ امداد ہو جائے۔ وہ صاحب مدینہ منورہ تشریف لائے۔ خلیفۃ المؤمنین امیر المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ صاحب آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ صاحب نے کہا، وہ مسافر نے کہا کہ امیر المؤمنین، اے خلیفۃ المسلمین، میں بہت پریشان ہوں۔ میں تجارت کر رہا تھا، تجارت ڈوب گیا ہے اور میں قرض میں مبتلا ہو چکا ہوں اور میرا بیوی بچہ فاقہ میں ہے، بھوکا پیاسا ہے۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ کچھ پیسے دے دے، تاکہ کچھ درہم دے دے، تاکہ کچھ اشرفیہ دے دے، تاکہ میں قرض ادا کر سکوں۔ اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا ہوں، کلمہ پڑھا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے گھر بلایا اور کہا کہ اے مسافر دیکھیے میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، میں بھی 2 دن سے بھوکا پیاسا ہوں، نہ میں کچھ کھایا ہوں نہ میں کچھ پیا ہوں۔ اے مسافر آپ ایک کام کیجئے، اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیے، آپ ان کے پاس چلے جائیے، آپ کو وہ مدد کرے گا۔ وہ صاحب نے کہا کہ میں حضرت عثمان کو نہیں پہچانتا ہوں، میں حضرت عثمان کو نہیں پہچانتا ہوں، آپ کچھ لکھ کر دے دیجئے تاکہ میں عثمان کے پاس چلا جاؤں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں، جہاں سوچ آپ کی ختم ہوتی ہے وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ شروع ہو جاتی ہے، آپ جائیے اور یہ بھی مت کہیے گا کہ حضرت ابو بکر نے بھیجا ہے۔ وہ صاحب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، تشریف لائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں اپنے 2 بچوں کو ڈانٹ رہے تھے، وہ بچے شہد اور دودھ پی رہے تھے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ ایک وقت میں شہد بھی پی رہے ہو، ایک وقت میں دودھ بھی پی رہے ہو، کہاں سے میں پیسے لاؤں، کہاں سے میں آپ کو شہد بھی دے دوں اور دودھ بھی دے دوں، اتنا خرچہ کیوں کرتے ہو؟ میرے پیارے دوستو، اس وقت وہ صاحب دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ امیر المومنین نے مجھے کس صاحب کے پاس بھیجا، یہ تو اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں شہد کے لیے اور دودھ کے لیے، یہ مجھے کیا تعاون کریں گے، یہ مجھے کیا امداد مدد کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظر پڑی اس شخص پر۔ حضرت عثمان نے کہا کہ صاحب آپ کون ہیں، کہاں سے تشریف لائے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ وہ صاحب نے کہا کہ میں سیریا یعنی ملک شام سے تشریف لایا ہوں، بہت پریشان ہوں، قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، کچھ مدد کر دیجئے۔ حضرت عثمان نے ان کو اپنے گھر لے کر گئے، گھر کے پاس بٹھائے، دسترخوان بچھائے اور بچوں سے کہا کہ بچے جائیے دودھ لے کر آئیے، شہد لے کر آئیے، کھجور لے کر آئیے اور اس مسافر کو کھلائیے۔ وہ مسافر دیکھتا رہ گیا، یہ تو اپنے بچوں کے لیے وہ ڈانٹ رہے تھے، دھپٹ رہے تھے، ان کو بول رہے تھے کہ میں کہاں سے اتنا خرچ کروں، جبکہ میں ایک مسافر ہوں، میرے اوپر اتنا خرچ کر رہے ہیں، مجھے اتنا کھلا رہے ہیں، مجھے اتنا پلا رہے ہیں۔ تو وہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کا مدد کروں گا، آپ چلے جائیے باہر، میں اپنے وزیر کو حکم دیتا ہوں، میں اپنے وزیر کو کہتا ہوں کہ آپ کو کچھ سامان دے دے، آپ کو کچھ پیسے دے دے۔ تو وہ صاحب اپنے اونٹ کے پاس تشریف لے کر گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بہت سارے ساز و سامان دیے، بہت ساری چیزیں دیے، بہت سارے کھانے پینے کے لیے بھی چیزیں دیے اور 6000 درہم بھی عطا کیے۔ وہ صاحب 6000 درہم جب دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے، ان کے آنکھ میں آنسو جاری ہو گیا اور کہنے لگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے 6000 کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف 3000 درہم کی ضرورت ہے، آپ نے تو میرے بس کے زیادہ دے دیے ہیں، آپ 6000 کیوں دیے، مجھے صرف 3000 ہی کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان نے کہا جائیے لے کر جائیے، اگر یہ ختم ہو جائے اور ضرورت پڑے تو عثمان کا دربار کھلا ہے، کبھی بھی آ سکتے ہیں، کبھی بھی آ سکتے ہیں۔
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخی تھے، بڑے شجاعت تھے، بڑے بہادر دلی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کو اس لیے اتنا دینار و درہم دیا، اس لیے میں نے آپ کو اتنا رقم دیا کیونکہ آپ کو ابو بکر نے بھیجا ہے، کیونکہ آپ کو ابو بکر نے بھیجا ہے۔ وہ صاحب پریشان ہو گئے، میں نے تو آپ سے نہیں کہا کہ مجھے ابو بکر نے بھیجا ہے، آپ کو کیسا پتہ لگا، آپ کو کیسا پتہ چلا؟ تو اس وقت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیے کہ اے صاحب، اے مسافر، میں اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھتا بلکہ میں دلوں کے آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ کن کو ضرورت ہے اور کن کو ضرورت نہیں ہے، کون بھیجا ہے اور کون نہیں بھیجا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو آپ کی تمام ضروریات کو پورا کر دیا ہوں۔ جائیے اپنے ملک شام جائیے اور اپنی تجارت کو پھر سے شروع کیجیے اور اپنے بیوی بچوں کو خوب کھلائیے اور پلائیے۔ اگر اس کے بعد ضرورت پڑے تو پھر آ جانا، عثمان کا دربار خالی ہے، عثمان کا دربار خالی ہے۔ وہ صاحب اپنے اونٹ میں پورے سامان لدا کر، پورے سامان رکھ کر روتے روتے مدینے سے ملک شام تشریف لے گئے۔ جب بیوی بچے کے پاس پہنچا تو بڑے ہی تعریف کیے حضرت ابو بکر کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان لوگوں کے لیے بہت ہی دعائیں